من تشبہ بقوم فہو من او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ محترم عزیز طلبہ و طالبات، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اور انسان قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو بنایا ہے اور اس کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اور انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری جو چیزیں ہیں، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ سواریاں ہو، اس کے لیے مسخر، اس کے تابع بنا دیا۔ انسان کے لیے اللہ نے تعریف فرمائی۔ دنیا میں ہزاروں مخلوقات ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اور سب سے بیسٹ اور سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت انسان ہے، یعنی میں اور آپ۔ اور پھر انسانوں میں سے بھی اللہ نے چن کر انتخاب کر منتخب کیا ہمیں مسلمان کے لیے۔ اس میں سے اسلام والے ہیں، ہم شریعت کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اور ان کے اپنانے والے ہیں، ان کے احکامات پر چلنے والے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو آج ہم بہت سارے لوگوں سے یہ سن رہے ہیں اور بہت ساروں کے اپنے اسٹیٹس بھی دیکھے ہوں گے کہ ہیپی نیو ایئر، کہ نیا سال مبارک ہو، لیکن ہم ایمان والے ہیں، خیریت کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنے والے ہیں۔ تو ہمارا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، اور یہ دونوں مہینے جو ہے قربانی والے مہینے ہیں۔ 10 محرم جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے، یہ 10 محرم الحرام، اس میں کربلا کا واقعہ آیا۔ یہ مہینہ، یہ قربانی والا مہینہ، یہ میدان میں کئی لوگ ہمارے شہید ہوئے، کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اور جو آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور جو 10 ذی الحجہ ہے وہ ہماری قربانی کا دن ہے، جس کو ہم بقرعید عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو یہ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم بھی یہودی اور عیسائیوں کی طرح ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہیں، خوشیاں منائے، نہیں، بلکہ ہمارے دونوں مہینے جو ہے وہ قربانیوں کے مہینے ہیں۔ اور پھر ہماری خوشیوں کے اندر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال نہ کریں۔ اگر ہماری خوشی میں اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہے تو یہ ہماری خوشی یہ غمی ہے۔ اگر ہماری خوشی میں اور ہمارے عروج میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہے تو یہ عروج نہیں ہے بلکہ ہمارا زوال ہے۔ شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، اسی آیت کو قرآن کریم کی علامہ اقبال نے شعر کے انداز میں بیان کی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود احساس خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو حالات ہمارے پر جو آج آ رہے ہیں وہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ فرمایا جیسے اعمال بندوں کے زمین سے آسمان کی طرف جائیں گے ویسے ہی فیصلے آسمان سے زمین کی طرف آئیں گے۔ یہ سب دوسری جگہ شعر ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، کہ جو زندگی کی ہماری دیوار تھی اس سے ایک اور اینٹ وہاں سے گزر گئی ہے اور وہاں سے ایک نکل گئی ہے۔ اور نعتہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ ہم خود ہمارے حال سے یہودی اور عیسائی کے طریقے اپنا رہے ہیں، پھر کہاں سے ہمارے اعمال قبول ہوں گے، پھر کہاں سے ہمیں مجرم ٹھہرا دیا جائے گا۔ جتنا پچھلے سال 2025 میں مساجد کو ڈھایا گیا، شہید کیا گیا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، مسلمانوں کو قید کر دیا گیا ہے، اور عدالتوں کے دروازے ناانصافی کے مسلمانوں کے لیے شکار ہوئے ہیں، اور ہم آج خوشیاں منائیں، یہ میرا اور آپ کا اسلام کا بالکل طریقہ نہیں ہے۔ اور ہم خوشی میں اتنا بھی تجاوز نہ کریں کہ شریعت کو پامال کر لے۔ ہم بے لگام جانور اور بے لگام گھوڑوں کی طرح نہیں ہے، ہم خوشیوں کے اندر اتنا مست ہو جائیں کہ ہم حد سے زیادہ تجاوز کر لیں اور اللہ کے رسول کو ناراض کر لیں۔ شاعر نے کہا ہے شعر کے اندر کہ مجھے تو ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، مجھے تو ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، کہ گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ شیطان ہمیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ گانے بج رہے تو ہم یہ ڈانس کریں اور ناچے۔
اگر یہ ہماری خوشی میں اور اللہ کے رسول ناراض ہے، ہم دشمنوں والا کام کریں تو اللہ کے رسول ہم سے کیسے خوش ہوگے؟ بالکل ہم یہ نہ کریں، بلکہ شریعت کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ شریعت کا صرف ہم بے لگام گھوڑے کی طرح، جانوروں کی طرح نہیں ہے، یہ تو ناچنا گھوڑے اور جانوروں کا کام ہے۔ ہم تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے کام کریں گے، چاہے خوشیوں کا موقع ہو، چاہے پھر غمی کا موقع ہو۔ اب یہ جو 2026 آیا ہے، یہ ہماری زندگی کا 1 سال کم کر گیا ہے۔ اگر کسی کی عمر 50 سال تھی تو زندگی کا اس کا 1 سال کم ہو گیا ہے، 1 سال عمر کا بڑھ گیا ہے، لیکن یہ سال ہمارا قبر سے ہم کو قریب کر گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے، امید ہے کہ آئندہ ہم بھی شریعت اور اسلام اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔